السلام علیکم۔ کڑوی حقیقت ٹی وی کے معزز دوستوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ ندامت خنسا محمد عقیل شاہ، لیاری کراچی۔ امی میرے موزے کہاں ہیں؟ پلیز آپ ڈھونڈ دیں۔ افزا نے اپنی امی کو پکارتے ہوئے کہا، افزا تم سے کتنی بار کہا ہے کہ موزے دراز میں رکھا کرو، مگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، ہر چیز ادھر ادھر پھینک دیتی ہو۔ اس کی امی نے کہا، امی اچھا اب نہیں کروں گی، ابھی تو ڈھونڈ دیں، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو تم نے صوفے کے نیچے پھینک دیے تھے اور پریشان ہو، خود ڈھونڈ نہیں سکتی تھی۔ امی نے افزا کو ایک چپت لگاتے ہوئے کہا، اپنی اس عادت کو ختم کرو۔ کلاس میں تیسرا پیریڈ چل رہا تھا اور مس لیکچر دے رہی تھی۔ اس وقت پرنسپل صاحبہ کلاس میں داخل ہوئی تو سب بچوں نے انہیں ادب سے سلام کیا اور پرنسپل نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو تمام بچے بیٹھ گئے۔ پرنسپل نے کہا، بچوں آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، ہفتے کو آپ سب کو اسکول انتظامیہ کی طرف سے پکنک پر لے جایا جا رہا ہے۔ جو بچے جانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام اپنے اساتذہ کے پاس لکھوا لیں، اور بچوں آپ سب کو صاف ستھرے ہو کر یونیفارم میں آنا ہے، وہاں پر بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ پرنسپل کے جاتے ہی بچے خوشی سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کون کون آئے گا؟ افزا نے اپنی سہیلی فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ تم پکنک پر آؤ گی؟ فاطمہ نے کہا، ہاں اقرا، ہم دونوں مل کر خوب مزے کریں گے۔ افزا کو بھی اس کی امی نے اجازت دے دی، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ اسے بس ہفتے کے دن کا انتظار تھا۔ آخر ہفتے کا دن آ ہی گیا۔ افزا صبح جلدی اٹھ گئی اور تیار ہونے لگی۔ اس نے یونیفارم اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہاں پر یونیفارم تھا ہی نہیں۔ وہ بہت پریشان ہو گئی اور اسے یاد آیا کہ اس نے یونیفارم کل اتار کر یہاں پر لٹکایا نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں پھینک دیا تھا۔ افزا نے اپنی امی کو بتایا، امی میں نے یونیفارم کل پتہ نہیں کہاں رکھا تھا، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا، اور اب میں پکنک پر کیسے جاؤں گی؟ میں تم سے ہمیشہ کہتی تھی نا کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا کرو، لیکن تم نے کبھی میری بات ٹھیک طرح سے سنی ہی نہیں، تمہیں کسی بھی چیز کی قدر ہی نہیں ہے، اتنی لاپرواہی نہیں کرتے، اب تم پکنک پر کیسے جاؤ گی؟ اس کی امی نے غصے سے کہا۔ اب افزا کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا اور وہ سر جھکائی کھڑی تھی اور شرمندگی ندامت کے آنسو اس کے چہرے پر روا تھے۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات نہ مانی اور ہمیشہ لاپرواہی کرتی رہی، آج اس کی سزا مجھے مل گئی، اب میں پکنک پر بھی نہیں جا سکتی ہوں۔ افزا نے روتے ہوئے اپنی امی سے معافی مانگی۔ مجھے خوشی ہے بیٹا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور امید ہے تم آئندہ اپنی ہر چیز کا خیال رکھو گی۔ امی نے افزا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ لو اپنی یونیفارم، یہ بے جگہ پڑی تھی، میں نے دھو کر استری کر کے رکھ دی تھی۔ افزا کی باتیں کھل گئی اور وہ امی سے لپٹ گئی۔